بیٹے جو تھے باپ کے سینے میں تیر مارتے تھے، بیٹی نے ایسا زہر والا تیر باپ کے سینے میں اتارا، بیٹے کی کھا کے تو باپ کسی سارے اٹھ گیا تھا، جب بیٹی نے نشانہ باندھ کے تیر مارا، خدا کی قسم باپ کو اٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میری بچیوں، چلو بچے تو بغاوت دنیا کی نگریوں میں کر کے ہو گئے، باغی ہو گئے، میری بیٹیوں تم تو چار دیواری میں رہتے ہو، تم تو اپنی ماں باپ کا خیال کیا کرو، امی سے اللہ اکبر بزوری نہ کیا کرو، میری بچیوں، میری لاڈلیوں، میری پیاریوں، اپنی ماں کو آنکھیں نہ دکھایا کرو، اپنے باپ کو اللہ اکبر جب گھر آئے ابو جی پانی دوں، یہ ماں کی زحمت نہیں، ماں کی ہمت نہیں، ماں کو نہیں، بلکہ بیٹیاں دسترخوان بچھاوے، بیٹیاں اللہ اکبر پانی رکھے، بیٹیاں پانی بھر بھر کے دے، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے باپ کے منہ میں ڈالے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اور لوگوں تمہیں پیسہ مل رہا ہے اور نسل آنے والی تمہیں موبائل مل رہا ہے، نہیں مل رہا تمہیں ماں باپ کی دعا نہیں مل رہی، اللہ کی قسم میرے عزیزوں، جس دن ماں باپ کے ہاتھ اٹھ گئے، جھولی پھیل گئی، جس دن ماں باپ نے تمہیں دعا دے دی، دنیا کی دوا تمہیں انجینئر بنائے گی، اللہ اکبر، ماں باپ کی دعا تمہیں جنت الفردوس کا سردار بنائے گی۔ نفرتوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، محبتیں پیدا کرو۔ آج کے اس پروگرام کی آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، چلو یار حوالے رب دے، ہاں آپ اپنے گھر کو، میں اپنے گھر کو، میلے 4 دنوں دے، جس دن عید مبارک ہو سی، ہاں حضور کے حوض کوثر پر اکٹھے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کامیابی کا پیغام لینے کے لیے، نام اعمال لینے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں، اللہ کرے ایسی قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ کھڑے ہو، بھائی پکڑ پکڑ کے لے کے جائے، یہ ختم نبوت کا چوکیدار آیا، یہ ماں باپ کا فرما بردار آیا، یہ میری امت کا غم گسار آیا، میری امت کا غم خار آیا۔ آخری بات بتا کے جا رہا ہوں، کون نبی بدر کے قیدی ہو کر، بدر کے قیدی جنہوں نے 13 سال مارنے کی انتہا کر دی، 13 سال تک میرے نبی کو مارا، جس کے ہونٹوں کے ناز خدا اٹھائے، جس کے بالوں کے تذکرے خدا قرآن میں کرے، جس کے ابروں کی قسمیں خدا اٹھائے، جس کی پلکوں کی قسمیں خدا اٹھائے، اتنا مارا، اتنا مارا کہ ماں فاطمہ حضور سے چپٹ گئی۔ لوگوں بیٹیوں کے آگے باپ بے بس ہو جاتا ہے، ماں چپٹ گئی اور کہہ لگی ابا اس وقت آپ لوگ لوہان ہو، اللہ کیا آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کہاں بیٹی، فرمایا ایسا کیوں ہو رہا ہے، فرمایا میری بیٹی فکر نہ کر، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا، آج کی مارے برداشت کر، اد قریب تیرا لایا ہوا اسلام پورے کچے پورے دنیا کے اندر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کے رہے گا۔ 13 سال تک جنہوں نے مارا، اپنوں نے مارا، گن گن کے مارا، ان گنت مارا، بلال کو اس کے مارا، اس کی سمیہ کو مارا، اس کی زینب کو مارا، نیزے آنکھوں میں گاڑ کر آنکھوں کے ڈیلے نکال دیے، بھائی سمیہ 70 سال کی بڑھیا کے کپڑے اتار دیے، تو نے بہاروں کی داستان سنی، اسلام کی غم کی داستان، 70 سال کی بڑھیا کے سامنے شور مارا، بیٹا مارا، پھر دوسرا بیٹا اکیلی، ابو جہل نے ہاتھ باندھ کر نیم برہنہ کر دیا، لکڑی کی لوہے کی مورتی میں سمیہ کے سامنے کر دی کہ ایک مرتبہ اسے معبود کہہ دے، اللہ اکبر، کپڑے بھی واپس مل جائیں گے، ایک مرتبہ اس کے آگے کھڑی کھڑی یوں کر کے سجدہ کر دے، واہ سمیہ 70 سال کی عمر کی پرواہ نہ کی، تو نے بڑے پہ کی پرواہ نہ کی، جب یوں کر کے یوں تو تھوک دیا مورتی پر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا وہ قیامت کے دن تجھے مجھے ایسے جنت میں جانے دیں گے، جاؤ جی موجے کرو، اور ان سے اللہ امتحان لے گا جنہوں نے دنیا کے امتحانوں کے اندر کامیاب خدا کو ہو کے دکھا دیا۔ 13 سال تک مارا، 13 سال، 2 پہاڑ تھے، ان بچوں کو بتاؤ ختم نبوت کے ناموس کے کیا معنی ہے، ختم نبوت کے کیا معنی ہے، شیب ابی طالب کے کیا معنی ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی، ایک ادھر پہاڑ ایک ادھر پہاڑ، 2 پہاڑوں میں سارا محمد کا کنبہ 3.5 سال بیٹھا رہا ہے۔ مکے میں اعلان کر دیا، بیت اللہ میں آ کے اعلان کر دیا، خبردار نہ کوئی روٹی دے نہ کپڑا دے، 3.5 سال پیغمبر نے فاقوں میں گزارے، جو اپنوں کا کھا گئے غیروں کا کھا گئے، کیا وہ چھوٹ جائیں گے خدا کے دربار میں؟ بدر کے میدان میں 1000 اسلحے سے لیس ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے مشن نبوت کو، غلامان نبوت کو ختم کرنے آ گئے سارے،
قیدی ہو گئے، ہاتھوں میں رسن پڑ گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئی، مدینے کے اندر لائے، اللہ اکبر، مدینے کے اندر لائے، رات کا وقت تھا، سرکار مدینہ روح القلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کے باہر آئے، مسجد کی دیوار کے پاس چہل قدمی کر رہے ہیں، بلال غور سے دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھتے دیکھتے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہو گے، آرام کر لو، بدر سے یہاں آئے ہیں، اللہ کے نبی آرام کرو۔ فرمایا بلال دل کے اندر اللہ اکبر مل چل مل کچھ ہو رہی ہے۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بلال جنہیں قید کر کے ہم مدینے لائے تھے، جب ان کی رسیاں دیکھ کے کسی بھی تو نہیں ہے۔ بلال اللہ اکبر، میں حجرے میں لیٹا ہوا تھا، مجھے سی سی کی ہوئی کی آواز آ رہی تھی، بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ جا، میں محمد کو بستر کے اوپر چین نہیں آ رہا ہے۔ یا تو بھائی کو بھائی تھانے پکڑواتا ہے، کہتا ذرا رات کو مسالہ لگانا، صبح میں فون ہی بند کر دیتا ہے، بھتیجا چاچے کے دروازے پہ، چاچا جی ابو جی پکڑے گئے، ہاں پترا ہم میرے دروازے پہ آنا ہے، تیرے باپ ذرا نخرے تو اترن دے، یہ بھائی کہہ رہا ہے ذرا اس کی ریج اترنے دے، پھر میں جاؤں گا۔ صبح جا کے یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا ہے میرا سان منی، اللہ اکبر، اتنا کسی پر اٹھنے نہیں دینا، ہاتھ جوڑے گا، فرشتوں کو پرواہ کوئی نہیں، وہ کہیں گے زمین کے اوپر کیا کسی کے احسان کا بدلہ دے کے آیا تھا جو یہ احسان کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ 70 قیدی بدر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، نبوت کی آنکھوں میں ہنسوانے لگ گئے۔ ابو ہریرہ ادھر آ، انس بلال ادھر آ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال دیکھ ان کے چہرے، ان کی گالیں پچک گئی، ان کے ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے، لگتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، یہ قیدی دشمن ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے سیدہ زینب کو سواری سے گرایا تھا، یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے میرے عزیزوں مائی خدیجۃ الکبریٰ پر میرے عزیزوں انگلیاں اٹھائی تھی، یہ وہ دشمن ہیں اللہ اکبر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے دے کے مکے سے نکال دیا تھا، اللہ اکبر، یہ وہی دشمن ہیں جنہوں نے طائف کی گلیوں میں اتنا مارا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی کھلو حال، چہرہ لو حال، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اللہ میں تو اتنا چھوڑا تھا، میری اداؤں کی تو نے قسمیں، میری وفاؤں کی۔ یہ مولوی صاحب ابھی فرما رہے تھے یتیم پیدا کیا، اللہ میں یجد کا یتیم فآوا کا اعلان پہلے کر دیا، یا اللہ آپ یہ میری حالت دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ جب یہ دشمن شکنجے میں آ گئے، یہ دشمن قابو میں آ گئے تو کیا اعلان ہوا؟ منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے میرے صحابہ ان کو سزا دینی یا چھوڑنا یہ بات کی بات ہے تو میرے داد کے، ہے تو میرے مکے کے رہنے والے، میرے صحابہ انہیں ایک ایک کو اپنے گھر لے جاؤ، یہ کئی دن سے بھوکے، انہیں کھلاؤ، انہیں رجا دو۔ ہر کوئی صحابی حضور کی آواز پر سارے گلے بھول گئے، بلال کے جس نے چمڑے ادھیڑے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، آ جا، اللہ اکبر، جو تو نے کیا وہ تیرے ساتھ، جو میں نے کیا وہ میرے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ ایک میرے عزیزو، ایک مکے کا سردار بیٹھا ہوا اور ایک صحابی یوں ہاتھوں کو میرے عزیزو اپنے سر کو اپنی آغوش میں دے کے بیٹھا ہوا۔ آپ نے فرمایا بلال اس کو کہہ دے، اس کو کہہ دے، بلال اس کو کہہ دے، کیا کہ اس کو کہہ دے تو اسے گھر لے جا اور رجا دے۔ حضرت بلال حضور کے کان میں کچھ کہنے لگے، وہ صحابی اٹھا اور بلال کو یوں کر کے اشارہ کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ میرے عزیزوں وہ صحابی اٹھے، ان کا نام میرے ذہن بڑا پیارا نام ہے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، اٹھے اور اٹھا کر میرے عزیزوں اپنے دشمن کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے مہمان کا ہاتھ پکڑ گھر لے گئے۔ اللہ جب بلال کے پاس سے گزرے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابھی تو کہہ رہا تھا بلال اگر حضور کی خدمت میں کوئی کھجوریں ہیں تو 2-4 دانے میرے گھر میں بھیج دینا۔ بلال 4 دن ہو گئے نہ میں نے کھایا نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے۔ اور بلال کہنے لگے تیرے گھر کا یہ حال ہے، مہمان کا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں صحابی کے جملے پر، فدا ہو جاؤں صحابی کے جملے پہ۔ کان میں کہنے لگا بلال وہ اپنی ذات کے لیے تھا، میں کپڑے بھی، مجھے جسم کا گوشت بھی بیچنا پڑے میں بیچ دوں گا کیونکہ یہ آمنہ کے لال کے لیے ہے۔ اللہ جنتی ہی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اگلی سنو، یا تو 11 بجے کوئی مہمان آ جائے، مہمان تو کیا بھائی گھر پہ آ جائے، چائے بنائی ہو، ہوٹل کھلے پڑے ہیں، یہ تمہاری نزاکتیں ہیں۔ اس غرور نے تو میری بہنوں خدا کی قسم موت نہیں اس غرور کو توڑنا ہے، مرد اختیار میں نہیں۔ ادھر گھر کے اندر جو نظام تھا، آج کسی محلے والے کو ترس آیا 2 روٹیاں سالن کا پیالہ گھر میں